ایک چھوٹی مچھلی دریا کے اندر تیر رہی تھی. اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا دیکھا. اس نے چاہا کہ کیوں نہ میں اس گوشت کو کھا لوں. اس نے بڑی مچھلی سے پوچھا کیا میں یہ گوشت کا ٹکڑا کھا سکتی ہوں؟ بڑی مچھلی نے کہا خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا. اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ایک کنڈی کے اندر جو ہے لٹکایا گیا ہے. تم جب اسے کھانے لگو گی تو وہ کنڈی تمہارے حلق کے اندر پھنس جائے گی، اور پھر کنڈی کے پیچھے ڈوری ہے، اور ڈوری کے پیچھے ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے دریا سے باہر. وہ تمہیں اپنے پاس کھینچ لے گا اور تم پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گی. پھر وہ تمہیں لے جا کے اپنی بیوی کے حوالے کر دے گا. اس کی بیوی تمہارے بوٹیاں بنا دے گی، ٹکڑے کر دے گی، اور ان ٹکڑوں کو وہ پھر مرچ مسالہ لگائے گی، تیار کرے گی. اور پھر اس کے پاس ایک کڑائی ہوگی جس کے اندر ابلتا ہوا تیل ہوگا. وہ تمہارے ٹکڑوں کو اس تیل میں ڈالے گی اور تمہارے کباب بنا دے گی. پھر وہ گھر کے سارے لوگوں کو دسترخوان پہ بلائے گی، اور گھر کے سارے لوگ 32 دانتوں سے تمہیں چبا چبا کے خوب کھائیں گے. یہ ساری بات سن کے وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں. اب اگر وہ دریا کا چکر لگانا شروع کر دے چھوٹی مچھلی، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ شکاری کہاں ہے، اس کو پانی میں شکاری نہیں مل سکتا. نہ شکاری کی بیوی نظر آ سکتی ہے، نہ اس کو چھری نظر آ سکتی ہے، نہ اس کو تیل کی کڑائی نظر آ سکتی ہے، نہ اس کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں. اگر وہ بڑی مچھلی کی بات مان لے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانے گی تو جیسے ہی گوشت کے ٹکڑے کو کھانے لگے گی اس کو شکاری کھینچے گا اپنی طرف، اور یہ ساری منزلیں وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لے گی. یہی ایمان کا معاملہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہوئی بات کے اوپر یقین کر لے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور جو بندہ یقین نہیں کرے گا تو جیسے ہی مرے گا وہ ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں، کبھی بندے کے لیے بیماری کے سبب، کبھی بندے کے لیے صحت کا سبب، کبھی عزت کا سبب، کبھی ذلت کا سبب. یہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اس لیے کافر جو ہے وہ نظر سے دیکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور مومن جو ہے وہ خبر کی زندگی گزارتا ہے. خبر سے کیا مراد؟ کہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بس اس بات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. چنانچہ مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے اور غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے. مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اعمال میں کامیابی ہے، اس لیے وہ اعمال کی طرف توجہ دیتا ہے. روزانہ نماز میں جو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو گویا اس میں سبق دیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. یعنی مومن کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اعمال کی وجہ سے تجھے فلاح ملے گی. تو اعمال سے انسان کو کامیابی ملتی ہے اور بے عملی سے اس کو ناکامی ملتی ہے.